ایمان والا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو مسلمان کو تو ایسا جو ہے وہ امن والا ہونا چاہیے، سکون پہنچانے والا، مسلمان کی خیر خواہی کرنے والا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ دوسروں کی نیند برباد کرے، کسی کا چین سکون چھین لے، مختلف انداز میں جھوٹی خبر دے کر یا ایسا انداز اختیار کیا جائے. تو یہ کسی طرح بھی جائز اور روا نہیں ہے، اور معیوب بھی ہے. پھر بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ اس وقت کو یوں کہہ لیں کہ وہ کڑوا پیالہ سمجھ کے پی لیتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کے بات رہ جایا کرتی ہے. تو اس انداز کو جو ہے وہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر اپنے وقت کو جو ہمارے مطلب 12 گھنٹے ہیں ان کو غور کریں، سوچیں کتنے کام ایسے ہیں کہ جو فضول ہماری زندگی کے اندر ہم نے خود سے شامل کر لیے ہیں. تلاوت قرآن کا وقت نہیں ہے، 2 گھنٹے 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ اخبار کو اول تاخر چاٹنے کا وقت ہمارے پاس موجود ہے، خبر نامہ سننے کا وقت جو ہے وہ موجود ہے. ہر وقت جو ہے نا وہ اتنے بجے آتا ہے اتنے بجے آتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے حوالے سے ہمارا ذہن نہیں ہے. نوجوان پیکج کر کے ساری رات جو ہے وہ اپنی کالی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اے کاش کبھی یہ وقت وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف کے اندر گزارے. دنیا کے اندر جس جھوٹے محبوب کے لیے اس نے اپنی جان کو جو ہے وہ یوں کہہ لیں جوخوں میں ڈالا ہوا ہے، عذاب میں ڈالا ہوا ہے، مال بھی جا رہا ہے، جان بھی جا رہی ہے، ذہنی سکون بھی برباد ہو گیا ہے، گھر بھی گناہ جو ہے وہ علیحدہ، جہنم میں جانے کے رستے پر چل رہا ہے یہ علیحدہ. اگر محبت کرنی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے کیجئے، خدا کی قسم اللہ کریم کو یاد کریں نا. یہاں سب ایسے وقت میں حدیث پاک میں امام سبکی فرماتے ہیں کہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو یہ رات جو محبتوں کا محور یہ ہے، اسلام نے اس بات کا درس دیا. محبت کرنی ہے اب اپنی والد سے، اپنی والدہ سے محبت کیجیے، اپنے رب سے محبت کیجیے جس نے نعمتیں عطا کی ہیں. اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیجیے. خدا کی قسم جن کے احسان، جن کی شفقتیں، محبتیں، جن کی اپنی امت کے ساتھ پیار اور محبت ایسا کہ ہمیں احساس نہیں ہے حقیقت ہے. خدا کی قسم ساری کائنات کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب سونے اور چاندی کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے. ارشاد فرمایا ایک ہی کرسی خالی ہوگی، میں نہیں بیٹھوں گا اس خوف کی وجہ سے اللہ جنت میں بھیج دے میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے. اللہ ان کی محبت یہ ہے، ان کے لیے کبھی راتوں کو جاگے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا انداز یہ ہے، بندہ رو رہا ہو تنہائی کونے کے اندر بیٹھ کے کسی نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، اس لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا انداز یہ تھا. دنیا کے جھوٹے محبوبوں کے لیے ساری رات گزارے بندہ، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جنہوں نے آخرت میں جنہوں نے ہمارے کام آنا ہے، انہی نے ہمارے کام آنا ہے، ان کے لیے ہمارا انداز کیا ہے. اللہ اکبر. درخت کا تنا روئے، غفلت، آپ سب درخت کا تنا روئے اور امتی نہ روئے، پتھر روئے اور یہ امتی نہ روئے، سواری روئے حضور کی، حضرت یافور مبارک حضور کی جو مبارک سواری تھی حضور کے ہجر و فراق پر، وہ آنسو بہائے اور امتی جو ہے وہ آنسو نہ بہائے. اللہ اللہ اللہ. ہمارے دل میں آنسو بہتے ہیں لیکن کسی اور کے لیے، دنیاوی اشیاء کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے پر آنسو بہاتا ہے آج کا نوجوان. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں رونا ہے. اللہ یہ ہے محبت کا معیار. ایک بڑا پیارا شعر ہے ہمارے عقیل شریف بھائی نے بھیجا ہے. یہ کہتے ہیں کس واسطے میں غیر نو دل وچ بٹھا لواں، کس واسطے میں حضرت نے کیا کہا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو
وہ موبائل پی رہا ہے، یہ ٹائم اگر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرے گا تو دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا، سکون الگ ملے گا، طمانینت الگ ملے گی، روحانیت الگ ملے گی، اسپرچولیٹی جو ہے وہ نصیب ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب جو ہے وہ نصیب ہوگا، اور دنیا و آخرت کی کامیابی یہی ہے۔